Assalamu alaikum, students of class 7th. Hope you all are fine. Today I am going to read the chapter number 14, which is about the history. The chapter name is National Unity and the Freedom Movement. National unity means قومی اتحاد اینڈ دا فریڈم موومنٹ اینڈ آزادی کی تحریکیں. یہ تمام چیزیں ہم ان کو جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے جو ہے وہ کانٹیکس میں پڑھیں گے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ نیشنل یونٹی کیسے اروز ہوئی تھی. مسلم امہ کا کانسیپٹ جو تھا وہ کیسے نکلا تھا, کیسے جو تھا وہ جو ہے وہ فریڈم موومنٹ سے اسٹارٹ ہوئی تھی. As you know that Muslim rule in the subcontinent about 800 years and مسلم کا جو زوال اسٹارٹ ہوا تھا that is started after the fall of the Mughal empire. آپ نے مغل کے بارے میں جو ہے وہ 6th کلاس کے اندر بہت ڈیٹیل میں ان کے تمام ایمپررز کے بارے میں پڑھا ہوا ہے, لائک اکبر, شاہ جہان ایکسیٹرا. اب یہ ہے کہ مغلس کے فال کے بعد جو تھا مسلمان جو تھے ان کو جو تھا وہ ایک بہت بڑی ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا. دیٹ واز وار آف انڈیپینڈنس وچ واز فاٹ اگینسٹ دا برٹش ان وچ دا مسلمس اینڈ Hindus and Muslims fought against the British, but they did not at that time help themselves as they rejected the education and the British has so militarily set up. اچھا, اس کے بعد یہ کہ مسلمان جو تھے انہیں جو تھا وہ وار آف انڈیپینڈنس کے اندر جو ہندو اور مسلم دونوں کو جو تھے وہ شکست ہوئی تھی اور برٹش جو تھے انہوں نے پورے سب کانٹیننٹ کے اندر جو تھا وہ قبضہ کر لیا تھا. اب جو برٹش تھے دے میڈ سب کانٹیننٹ ہز کالونی, اور انہوں نے یہاں پر جو تھا دے انٹروڈیوس دا ایجوکیشنل ریفارمس اینڈ دے سیٹ اپ مینی انسٹیٹیوشنس فار دا ایجوکیشن, بٹ مسلم ریجیکٹیڈ فرسٹلی دا مسلم ریجیکٹیڈ دا ماڈرن ایجوکیشن, اور انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے جو ینگ ونس تھے ان کو بھیجنے سے انکار کر دیا تھا کہ دے ڈڈ ناٹ گیٹ ماڈرن ایجوکیشن, جس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ ہندوز جو تھے دے سیزڈ اپرچونیٹی, انہوں نے اس موقع کو حاصل کیا اور انہوں نے جو تھا وہ ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کیا, اور جس کا انہیں یہ بینیفٹ ہوا کہ دے got all the opportunities of the job, اور انہیں تمام جو جابس تھیں وہ ان کو جو تھی وہ ملنا شروع ہو گئی تھیں, اور سول سروسز کے اندر ان کو جو تھا وہ ان کا حصہ ملنا شروع ہو گیا تھا. اب اس ٹائم پر some important personality which are the who are the enlightened Muslims like Sir Syed Ahmad Khan, Ali Bradras and Allama Iqbal who realized the situation. انہوں نے اس تمام سچویشن کریٹیکل سچویشن کو جو تھا وہ سمجھا, اور انہوں نے جو تھا وہ دے کنٹریبیوٹ ٹو دا اویکننگ آف دا مسلمس انٹرنیشنلی, اور انہوں نے مسلمانوں کو جو تھا وہ ان کو بیدار کرنے کا جو تھا وہ ایک جو تھا وہ اس میں منصوبہ بنایا, اینڈ ان گیونگ بیک ٹو ہم دیئر سینس آف پرائڈ اینڈ پرپس, اور ان کو جو تھا وہ بتایا کہ ان کا مقصد کیا ہے اور ان کو اپنی لائف کے اندر ایک جو ہے وہ گول سیٹ کرنا ہے. اب ہمارا جو نیکسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے دیٹ از جمال الدین اخوانی 1838-97. مختلف جو تھے پرسنالٹیز جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو جو تھا یونائٹ کرنے کی بات کی تھی. ان میں جو سب سے اہم پرسنالٹی اگر ہم بات کریں کہ جو فرسٹ ون اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں سر سید احمد خان تو ہے ہی ہیں, لیکن جمال الدین اخوانی ایک اہم فگر تھے. ان کی یہاں پہ پکچر دی گئی ہے, یو کین سی دس جمال الدین اخوانی. ون آف دیس فگر واز جمال الدین اخوانی. ہی واز بورن ان دا ایران, یہ ایران میں پیدا ہوئے تھے, اینڈ ہی ایجوکیٹڈ ان افغانستان, اور انہوں نے افغانستان میں جو تھی وہ تعلیم حاصل کی تھی, اور ہی ٹریولڈ تھرو دا مسلم ورلڈ اینڈ یورپ, اور انہوں نے مسلم ورلڈ اور یورپ کا جو تھا وہ دورہ کیا, اور ہی واز دا مین آف دا لبرل اینڈ دا پروگریسو ویو. ان کے نظریات بہت زیادہ ترقی پسندانہ تھے اور وہ ایک آزاد خیال شخصیت تھے ڈسپائٹ آف دا ٹریڈیشنل ایجوکیشن, جب کہ بجائے ان کے انہوں نے جو تھا وہ ایک روایتی سے تعلیم حاصل کی تھی, لیکن جو ان کے نظریات تھے وہ ایک بہت ترقی پسندانہ تھے.
Akhwani believe that the Muslim would must modernized if it was to successfully meet the challenges of the West. اور ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کو مسلم ورلڈ جو ہے اس کو جو ہے وہ ماڈرن ہونا پڑے گا تاکہ وہ ویسٹ کے جو چیلنجز ہیں جو مغربی دنیا کے چیلنجز ہیں ان کو وہ سکسیزفلی جو ہے وہ اس سے مقابلہ کر سکیں. اینڈ مسلم نیڈ ٹو لرن نیو ٹیکنالوجی اینڈ سائنس. اور وہی چیز جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہماری جتنی بھی انلائٹنڈ پرسنالٹیز تھیں انہوں نے اسی چیز میں فوکس کیا تھا کہ مسلم گیٹ دا ماڈرن ایجوکیشن اور جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن حاصل کریں تاکہ وہ جو ہے وہ چیلنجز آف ویسٹ کو جو ہے وہ میٹ کر سکیں اینڈ لک فارورڈ ٹو دا بیٹر فیوچر. اور ایک اور اہم چیز جو جمال الدین اخوانی نے جو تھا وہ مسلمانوں کے اندر انکلکیٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہے انہیں کرنا ہے کہ دے لک فارورڈ، انہیں آگے کی طرف دیکھنا ہے ٹو اے بیٹر فیوچر، کہ وہ اپنا بہتر مستقبل بنا سکے، نہ کہ انسٹیڈ آف اونلی لکنگ بیک ایٹ دا گلوریس پاسٹ، نہ کہ وہ صرف اپنے شاندار ماضی کو یاد کر کے جو ہے وہ افسردہ رہیں، بلکہ انہیں یہ کرنا ہے کہ دے لک فارورڈ اینڈ ورک ہارڈ اینڈ دے مسٹ گیٹ ماڈرن ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی. آگے آ جاتا ہے کہ جمال الدین اخوانی جو تھا ان کے کون سے آئیڈیاز جو تھے جو انہوں نے انٹروڈیوس کرائے تھے. ہی انٹروڈیوس دا پین اسلامزم. پین اسلامزم کیا چیز ہے کہ یونائٹیڈ آل دا مسلم انٹو دا سنگل کمیونٹی، کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ کیا ہے وہ دے میڈ کمیونٹی، وہ ایک کمیونٹی بناتے ہیں، ایک امت بناتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں دا امہ. آگے آ جاتا ہے ہی واز اسٹرانگلی ان فیور آف دا اجتہاد. اجتہاد کیا چیز ہے؟ اجتہاد بیسیکلی سالو بائی ریزننگ، یعنی کہ ایک ایسے مسئلے کا یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اجتہاد ان دا ماڈرن تھاٹس اینڈ انٹرپریٹیشن آف دا اسلامک لا، جب اسلامک لا کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ تو اس کو ہم بولتے ہیں اجتہاد. اور یہ کانسیپٹ جو تھا یہ دیٹ واز انٹروڈیوس بائی دا جمال الدین اخوانی. دا مسلم تھاٹ اینڈ ان دا انٹرپریٹیشن آف دا اسلامک لا ہی سپورٹ آ پارلیمنٹری سسٹم آف دا گورنمنٹ. انہوں نے جو تھا وہ پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ کو جو تھا وہ بہت زیادہ سوٹیبل کہا تھا، ان وچ گیو دا وائس ٹو دا کامن مین، جس کے اندر کامن مین جیسا کہ عام انسان ہوتے ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اینڈ دا لمٹ دا رائٹس آف دا اور پاور آف دا کنگز اینڈ دا رولر، اور اس کے اندر جو ہے وہ رولرس اور کنگس کی جو رائٹس کو ہے وہ لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے. جمال الدین اخوانی کے جو کانسیپٹس تھے ان کے کانسیپٹ کی وجہ سے وہ ینگ لوگوں کی میں جو تھے وہ بہت زیادہ پاپولر ہو گئے تھے. اس کے علاوہ یہ ہم لوگ بات کریں گے کہ ان کے جو ویوز تھے وہ لبرل تھے، پروگریسو تھے، اور یہ بلیو کرتے تھے کہ ماڈرنائزنگ دا اسلامک ورلڈ، کہ اسلامک ورلڈ کو جو ہے وہ ماڈرنائز کر دینا چاہیے تاکہ دے میٹ دا چیلنجز آف دی ویسٹ. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہی وائڈلی ٹریول تھرو دا مسلم ورلڈ اینڈ دا یورپ. انہوں نے مسلم ورلڈ کا اور یورپ کی کنٹریز کا جو تھا وہ دورہ کیا تھا. اور اس کے علاوہ جو تھا وہ انہوں نے پن اسلامزم کا کانسیپٹ دیا تھا کہ آل دا مسلم جو ہے وہ ان کو یونائٹ کر دیا جائے ایک سنگل کمیونٹی کے اندر، جسے ہم جو ہے وہ مسلم امہ بول سکیں. اس کے علاوہ یہ کہ دا پارلیمنٹری فارم آف دا گورنمنٹ وچ گیو دا وائس ٹو دا کامن مین اینڈ لمٹس دا رائٹس آف دا رولرز اینڈ دا کنگ. اور انہوں جو تھا کہ انہوں نے ہی اسٹرانگلی اپوز دا آرتھوڈاکس پیپل. انہوں نے روایت و قدامت پسند لوگوں کی جو تھی وہ سختی سے جو تھی وہ مخالفت کی تھی. ہمارا جو نیکسٹ آج ہیڈنگ ہے یا نیکسٹ ٹاپک ہے اور ایک نیکسٹ انلائٹنڈ پرسنالٹی ہے، دیٹ از محمد عبدو. ان کے جو ٹائم پیریڈ ہے دیٹ از فرام دا 1849 ٹو 1905. انہوں نے جو تھا اندر انفلوئنشیل پرسنالٹی واز دا محمد عبدو. اس ریولیوشنری آئیڈیاز میڈ ہم دا لیڈنگ مسلم فگر. ان کے جو ریولیوشنری آئیڈیاز تھے انہوں نے ان کو جو تھا وہ ایک مسلم ایک جو تھا وہ لیڈنگ مسلم فگر بنا دیا تھا. ہی واز دا ایجپشین اسکالر ہو واز اسٹرانگلی انفلوئنسڈ بائی دا جمال الدین اخوانی. اور یہ جو تھے وہ ایجپٹ سے بلانگ کرتے تھے، اور یہ جو تھے وہ جمال الدین اخوانی کے آئیڈیاز سے جو تھے وہ شدید متاثر تھے. ہوم ہی ہیڈ میٹ ڈیورنگ دا اسٹے ان دا پیرس. جہاں اور وہ جمال الدین اخوانی سے کہاں ملے تھے؟ ہی میٹ ود جمال الدین اخوانی ان پیرس بیکاز دا پیرس واز دا سینٹر آف دا اسکالرس اینڈ دا پیرس. Muhammad Abdu ideology was revolutionary. He believed that the Quran was the immutable in its law.
The social aspects of the Muslim life needed to be revised. He believed in the ijtihad. اچھا اس کے بعد ہے he strongly supported the right of the Muslim women to education. کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان عورتیں جو ہیں ان کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے. and he made special arrangements for them in the universities. اور انہوں نے جو تھا وہ مسلمان عورتوں کے لیے جو تھا وہ اسپیشل ارینجمنٹس کیے تھے کہ ان کو یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل سکے. اور اگر ان کے کریئر کی بات کرتے ہیں تو ہی واز دا گرینڈ مفتی اینڈ دا ممبر آف دا سپریم کونسل آف دا الازہر یونیورسٹی ان دا کیرو. اور وہ جو تھے یہ ایک گرینڈ مفتی تھے. اور محمد عبدو جو تھے ہی واز ڈائڈ ان دا ایجپٹ ان دا 1905. اور محمد عبدو جو تھے ان کا انتقال جو تھا وہ 1905 میں مصر میں ہوا تھا. آگے آ جاتا ہے کہ محمد عبدو واز پروگریسو. ہی بلیو ان دا امپورٹنس آف دا ایجوکیشن فار دا مسلم ٹو موو فارورڈ. کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں دے مسٹ گیٹ ایجوکیشن. اور اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے جو تھا وہ یہ بات کی تھی کہ عورتیں جو ہیں ان کو بھی تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور اسپیشلی ان کی ہائر ایجوکیشن کے بارے میں انہوں نے جو تھا وہ بات. یہاں آپ کے پاس انفو میں آپ کے پاس ایک ڈیفینیشن آئی ہوئی ہے دیٹ از اجتہاد. اجتہاد از سالوڈ بائی ریزننگ اے پرابلم فار وچ نو ایگزامپل از فاؤنڈ ان دا قرآن اور سنہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتہاد کیا چیز ہے. اجتہاد بیسیکلی جو ہے وہ ایک ریولیوشنری آئیڈیاز ہے یا انٹرپریٹیشن آف دا اسلامک لاز ہے. اس کو آپ اس طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جب کسی مسئلے کا جو ہے وہ سلوشن جو ہے وہ قرآن پاک میں ہمیں کلیئرلی نظر نہ آئے. لائک ہماری جو ابھی اس ٹائم پر دنیا کے اندر بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے ہیں. تو اس کو حل کرنے کے لیے جو مسلم دنیا کے جو اتنے امہ ہیں وہ اپنی سوچ و وچار کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ مسئلہ یعنی اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ پہلے پیش آ گیا ہو تو اس کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے وہ جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں لاس کی اور اس مسئلے کا جو ہے وہ سلوشن دیتے ہیں. دیٹ از اجتہاد.